میں نے جسٹ ایک نیوٹرل بات کی ہے، اگر وہ آپ اپنی طرف کھینچ کے لے گئی ہیں تو وہ آپ کی غلطی ہے۔ سیم جب اگلا بندہ ایک نیوٹرل بات کرتا ہے اور اس بات کو آپ بھی اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہو تو آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہو نا، تو یہ بھی آپ کی غلطی ہوئی۔ مطلب جو غلطی میں نے کی وہی غلطی آپ نے کی۔ آپ نے کہا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، میں نے بھی کہا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، تو اگر میں اپنے اوپر لے گی تو یہ میرا فالٹ ہے، اور اگر آپ میری اس بات کو اپنے اوپر لے گی میں نے بھی خواتین بولا ہے تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ اس میں کوئی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، آپ نے بھی وہی غلطی کر لی ہے اور آپ نے اس کا رد عمل بھی دے دیا ہے، تو پلیز بی ریلیکس۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج کل گرمی کی تپش اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے، اتنا سیک ہے، بیڈ ہر چیز اتنی گرم ہے، تو میں اس طرح سے نا یہ پانی وغیرہ بنا کے رکھ لیتی ہوں، اورنج جوس بھی اور یہ جامی شیری بھی۔ تو جو نارمل پانی ہے وہ پیاس تو بجھاتا ہے، پر باڈی جتنی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے نا تو اس سے جو ہے نا وہ پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی جو اس سے ہوتی ہے۔ یہاں شام کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے یہاں پہ جو ہے نا ونڈو اوپن کر دی ہیں تاکہ کھلی ہوا اندر آ جائے، اور جو گرمیش اور سیک والی تھی اس ٹائم میں نے کھڑکیاں بند رکھی تھی، کیونکہ گھر کا ہوادار اور کھلا رکھنا بھی بہت ضروری ہے اگر گرمی سے بچنا ہے تو۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہتی چلوں کہ کبھی بھی کسی کو کرٹیسائز نہیں کرے، اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کہ اگلا بندہ آپ سے ڈسہارڈ ہو جائے، کہ اس بندے کو وہ سب کچھ کہنا پڑے جس کی وہ پہلے اللہ سے بار بار معافی مانگے اور اس کے بعد وہ کہے۔ خیر، کچھ معاملات اللہ اور انسان کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے یہاں پہ کسی کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک رہی بات برکت کی، تو میں واضح طور پہ یہاں پہ کلیئر کر رہی ہوں کہ میں نے برکت والا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ اللہ کو بھی شکر ادا کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا میرے گھر میں بہت پیسہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں ڈھیر ڈھیر چینی پتی آئل شوئل سارا کچھ آتا ہے، میں نے جسٹ اتنی سی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں برکت رکھی ہوئی ہے، اور جب ہاتھ میں برکت ہوتی ہے تو انسان کو کرنا چاہیے، کسی کے آگے تکبر یا غرور کی بات نہیں آ جاتی، آپ اس کو غلط ورڈنگ نہیں دے سکتے ہیں۔ اچھا کچن، اچھے برتن کس کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن اچھے برتن اچھے ڈبے لے کے اگر میں نے انہیں خالی چمکا کے رکھنا ہے تو میں نے ان ڈبوں کا اچار ڈالنا ہے، ان ڈبوں میں ہوا بھر کے رکھنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ میرے پلاسٹک کے رنگین رنگ برنگے ڈبے ہیں لیکن الحمدللہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ کسی غریب کے گھر میں راشن نہیں ختم ہوتا، ورنہ امیر کے پاس تو پیسہ اتنا ہوتا ہے اسے برکت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے پاس تو ڈھیروں ڈھیر پیچھے سٹور میں پورا سٹور بھرا ہوا ہوتا ہے سارا انہی گروسری سے۔ یہاں پہ بات برکت کی ہو رہی ہے، اور میں ابھی بھی کہوں گی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے میرے ہاتھ میں بہت برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی ہے، تو میرے پاس جب ہے چیز تو میں اس چیز کا شکر ادا کروں گی۔ اور ایک بات یہاں پہ اور کلیئر کرتی جاؤں، مجھ پہ بار بار تنقید کے بعد بھی میں نے جو ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے ڈبے آگے سرو کرتی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ ٹائم مجھ پہ نہ لے کر آئے۔ اللہ کا خوف دل میں، اللہ کا ڈر دل میں، اور ماں باپ کی تربیت اور اپنے دل کا احساس، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو 4-5 ہیں، کوئی ایک بھی آپ میں نہیں تھی۔ اتنے سخت الفاظ کا کیسے چناؤ کر سکتی ہیں؟ میں نے لاسٹ ویک بھی جس ولاگ میں کہا تھا کہ آپ نے کے الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن کل پھر وہی انتہا ہو گئی۔ میرے شوہر کی خون پسینے کی کمائی ہے جس کو آپ ایزیلی کہہ رہے ہیں کہ دل نہیں کرتا ہے، مجبوری میں کھانا پڑتا ہے، اتنا گندا ڈبہ ہوتا ہے۔ ہاں، میرے پاس چمچماتے ہوئے شیشے کے نئے ایک ہی جیسے ڈبے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں ان چیزوں پہ پیسے خرچ کرتی ہوں، میں ٹوٹے پھوٹے ڈبے ہی یوز کر لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے چمچماتے اور شیشوں والے ڈبوں کو کیا کرنا، ان جاروں کو ایسے سجا کے نہیں رکھنا، کچن کی رونق نہیں بنانی تاکہ میرے گھر والے اور میں بھوک سے مر جاؤں۔ ضروریات کو دیکھ کے ہی چیزیں لی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں۔ پہلے بچی پہ بات کی جاتی ہے، بچی کے منہ پہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں منہ ہے فلاں منہ ہے، پھر جی راشن پہ بات کی جاتی ہے، دالوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، پھر بچی کے بالوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب بات راشن کی آ گئی ہے کہ راشن پہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ڈبے ایسے ہوتے ہیں، بیچ میں سے چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا۔ رزق تو نصیب کا ہے، جو کہ آپ کو مل رہا ہے اور مجھے مل رہا ہے، اپنے اپنے نصیب کا مل رہا ہے، کوئی کسی سے چھین کے نہیں کھا رہا، لیکن میں فی سبیل اللہ تنقید بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی کسی کی۔
مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی خواتین کے مائنڈ میں ایسی خواہش کیوں آتی ہے کہ اچھی سچی میں، پاک صاف میں، ایجوکیٹڈ میں، ویل مینرس میں، ہر چیز میں، میرے بچے اچھے، میرا شوہر اچھا، ہر میرے دل میں بھی ہے، لیکن میں کسی پہ احسان تو نہیں کرتی. میں اپنے گھر میں 2 گھنٹے کام کر رہی ہوں یا 10 گھنٹے کام کر رہی ہوں، میں 24 گھنٹے بھی اکیلی ڈیوٹی دیتی ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے سر پہ احسان نہیں رکھا. تو مجھے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ میں 4 گھنٹے کرتی ہوں تو یہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے. یہ میرے رنگ برنگے ڈبے ہیں، مٹی والے ہیں، جیسے بھی ہیں الحمدللہ ہیں. میرے پاس جب ٹائم ملے گا میں کروں گی. میں نے ویڈیو میں دکھا کر تو نہیں کرنا. آپ کا ایک دوپٹہ باہر لٹکا ہوا ہے، 15 دن وہ لٹکا رہ گیا، وہ گندا ہی تھا، آپ نے دھو لیا، وہ دوبارہ ہینگ کر دیا، 5 دن بعد وہ سیم اس کی ویسی حالت ہوگی. لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں بیچ میں نے اس کو دھویا تھا، اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی ہے. تو تھوڑا سا اپنا مائنڈ اور اپنا شعور کے دماغ سے سوچا کریں خواتین. ہر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے سیکھ کے آتی ہے، اور جو نہیں بھی سیکھ کے آتی نا، وہ آگے پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. ان کو ان کی نصیب، ان کی قسمت، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری، ان کی ہر چیز. میرے پاس ویسے جاڑ والا سیٹ ہے، لیکن یہ جو آپ چینی کا ڈبہ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیٹی کے بلاک کا ڈبہ تھا. بلاکس وہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی کھیلتی بلاک غائب ہو گئے. اس کے بعد خالی ڈبہ بچ گیا، جو میں نے لاسٹ ایئر جو ہے اس کو دھو کے میں نے اس کو چینی کے لیے لگا لیا. اور جو پتی کا ڈبہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. میری بیٹی کی عیدی کی کینڈیز آئی تھی، کینڈیز کے 3 ڈبے آئے تھے. اس میں سے جب کینڈیز ختم ہو گئی تو میں نے اس میں پتی ڈال لی. میں تو اسی طریقے سے گزارا کر لیتی ہوں. میں شیشے کا جار لے کر آؤں اس میں ڈالنے کے لیے، نہ پتی ہو نہ چینی ہو، تو میں نے اس شیشے کے جاروں کا کیا کرنا ہے یا ان کو صاف ستھرا کر کے کیا کرنا ہے. تو آپ نے اگر میرے پہ کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی. آپ نے میرا نام نہیں لیا. آپ اپنے ولاگ، اپنے کانٹینٹ کے حساب سے ایک ٹپس بتا رہی ہیں، ایک ٹرکس بتا رہی ہیں، ایک ٹائم مینجمنٹ بتا رہی ہیں. میرا بھی وہی کانٹینٹ ہے. میں بھی خواتین کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ اپنے کاموں کو ایسے مینیج کریں، اس ٹائم پہ کریں، یوں کریں، آپ کی صحت پہ یہ اثر پڑے گا. تو آپ نے وہ بات اپنے پہ کیوں کھینچ لی؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ نے پوائنٹ ادھر مارا تھا جو کہ سیدھا آپ کی طرف آیا. اور میں نے کل کے ولاگ میں ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ جو آگ آپ کی طرف آتی ہے وہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اور اس کی کارکردگی میں نے کل صبح دیکھ بھی لی تھی. میں نے جب پہلے جواب دیا تھا، جب میری پہلے دالوں کا مذاق بنایا گیا تھا، میں کسی بات سے مکڑی نہیں تھی، میں پیچھے نہیں ہٹی تھی. میں نے کہا تھا ہاں میں کہیے، کیونکہ مجھے یہ بات بری لگی ہے. میں نے پہلے بھی لوگ کو اگنور کیا، دوسرے پہ جب ہوا تو اس پہ میں نے ریئیکٹ کیا. اور ابھی بھی ایسا ہوا ہے، بیچ میں سے بھی ٹچ پچ ہوتی رہی. میں نے کسی بات کا ایکشن نہیں لیا. میں نے اپنے کانٹینٹ پہ فوکس کیا ہے. اور میں یہاں پہ یہ ٹوپی ڈرامہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کل کلیئرلی آپ نے کہہ دیا تو میں یہاں پہ میں بھی یہ ٹوپی ڈرامہ کری، کیونکہ مجھے ویوز وغیرہ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ جس کانٹینٹ کو لے کے چل رہی ہوں اسے ہی لے کے چلوں گی. لیکن آپ نے پبلکلی اس چیز کو کر دیا ہے آن، تو میں بھی آپ کو پبلکلی ہی اس چیز کا جواب دے رہی ہوں. ایک بار پھر آپ سے کہوں گی کہ اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کریں، کسی کی دل آزاری نہیں کریں. اور جو کسی کے راشن کی، کھانے پینے کی بے حرمتی کرتا ہے نا، وہ چیز قطعی اسے برداشت نہیں ہوتی. اور میرے سے تو یہ بات بالکل ہی برداشت نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں، کہ میرے ہسبینڈ کی 12 گھنٹے کی، 13 گھنٹے کی اتنی ہارڈ ڈیوٹی سے کمائی ہوئی چیزوں کو آپ یہ کہیں یا ان کی بے حرمتی کریں کہ ان کو کھانے کا دل نہیں کرتا، مجبوری ہے، یہ ہے، وہ ہے. ایک بار بھی نہیں سوچا. وہ والا حال ہو گیا جس تھالی میں کھایا اسی میں تھوک دیا، کیونکہ بہت زیادہ بے حرمتی کی ہے آپ نے میرے گھر کے رزق کی. مٹی سے بنا انسان مٹی میں جانا ہے. اور اگر ڈبے کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اندر چیز صاف ہے، تو اس کو ڈبے پہ لگی ہوئی تھوڑی سی مٹی سے کرائیت آ رہی ہے. بات مٹی کی بھی نہیں، بات ڈبے کی ہے. اور اگر کوئی اس کو میرا تکبر سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے گھر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا اس بات کا پبلکلی کرتی ہوں کہ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. میرے گھر میں کوئی ملے فیکٹری نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن جتنا بھی آتا ہے شاید آپ لوگوں کے گھر سے کم ہی آتا ہوگا، جو کہ ماشاءاللہ میرا اچھا چلتا ہے. اور میں اپنی ہر چیز شیئر کرتی ہوں، تو میں نے اسی بہاف پہ اپنی یہ چیز شیئر کی ہے. تو اگر اس کو کوئی تکبر کہتا ہے تو بے شک کہتا رہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہوں گی، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں سے محروم نہیں رکھا. اور اللہ کی لاٹھی واقعی میں ہی بہت بے آواز ہے. جب پڑتی ہے تو ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کا فیصلہ کرنے کا حق نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، اللہ کا ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کس نے کس نیت سے پہلے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. اور میرے دل میں کتنا خوف ہے، یا میں نے کن خوفوں کو لے کے کتنی چیزوں کو سیکریفائز کیا، برداشت کیا، کتنے سالوں سے کیا، یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ کی اس بد دعا کو بھی نہ اپنے گھر کے کسی ٹوٹے پھوٹے ڈبے میں بند کر کے رکھوں گی. اور جس دن آپ کی یہ بد دعا قبول ہوگی نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور میں نے تکبر کیا اور میرے گھر پہ یہ پھوٹے گا، تو پھر پتہ چلے گا. تو آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعمال جانتا. اور یہ بھی لاکھ شکر ہے کہ اللہ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز دینے دلانے کا بھی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انصاف کرنے کا حق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ورنہ ہم انسان تو ایک سیکنڈ میں مکر جاتے ہیں یا بدل
بدل جاتے ہیں. ہم نے تو بات یوں کی تھی چاہے وہ 6 سال کا بچہ ہو, چاہے وہ 9 سال کا بچہ ہو, چاہے وہ 40-50 سال کا انسان ہی کیوں نہ ہو, وہ فوراً ہی بدل جاتا ہے, مکر جاتا ہے کہ میں نے تو یہ بات ایسے کی ہی نہیں, یہ تو آپ نے اپنی طرف کر لیا, بچہ ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو بس یہیں پہ اپنے ویلوگ کا اختتام کر رہی ہوں. سوری میری آڈینس سے, آج کی یہ لاسٹ ویڈیو تھی جو کسی کو آنسر دے رہی تھی. اس کے بعد کوئی جو مرضی کرے, آئی ڈونٹ کیئر. نہ میں کسی کا کوئی ویلوگ دیکھ رہی, نہ میں کسی کو کوئی بات سن رہی, نہ میں کسی کو کوئی جواب دے رہی. تو جہاں رہیں خوش آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے, سب لوگوں کو. جاتے ہوئے پھر ایک بات کہوں گی کہ اعمالوں کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پہ ہے, نیتوں پہ. اور نیتیں جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اتنی نا اوقات میری ہے کہ میں کسی کو کوئی فیصلہ سنا سکوں, کسی کو بد دعا دے سکوں, نہ ہی اتنی اوقات آپ کی ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی بات کر سکیں. اوکے جی, اللہ حافظ.